بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے سینڈک پروجیکٹ پر کام کرنے والی چینی کمپنی کے معاہدے میں 15 سال کی توسیع کو آئین اور قانون اور 17ویں ترمیم کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور کیے جانے کے باوجود وفاق کا سینڈک پروجیکٹ پر عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لیے بغیر معاہدہ کرنا ناقابل قبول ہے اور اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں سینڈک سے سونے اور تانبے کے ذخائر نکالنے کے لیے چینی کمپنی میٹرولوجیکل کارپوریشن آف چائنا یا MCC کے ساتھ چوتھی مدت کے لیے مزید 15 سالہ لیز کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 2017 میں کیے گئے 5 سالہ معاہدے کی مدت 31 اکتوبر 2022 کو ختم ہو رہی تھی۔ نئے معاہدے کے تحت چینی کمپنی سینڈک میں مزید 15 سال یعنی 2037 تک 3 کانوں سے سونے اور تانبے کے ذخائر نکال سکے گی۔ واضح رہے کہ سینڈک صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور بلوچستان کے ضلع چاغی کے ایک قصبے کا نام ہے۔ ایرانی سرحد سے ملحقہ یہ علاقہ ٹھٹیان کی اس ارضیاتی پٹی پہ شامل ہے جو دنیا میں سونے، چاندی اور تانبے جیسی قیمتی ترین معدنیات کے بیش بہا ذخائر کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ سینڈک میں مجموعی طور پر 3 کانیں ہیں جنہیں جنوبی، شمالی اور مشرقی مائنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گزشتہ 20 برسوں سے شمالی اور جنوبی کانوں سے ذخائر نکالے جا رہے تھے اور دونوں کانوں میں اب ذخائر بہت کم رہ گئے ہیں۔ سینڈک سے متعلق بلوچستان اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ثناء اللہ بلوچ نے معاہدے میں مزید 15 سال کی توسیع کو آئین، قانون اور بلوچستان ہائی کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے معدنیات کو صوبے کی ملکیت قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود بلوچستان میں معدنی وسائل پر صوبے کا اختیار برائے نام ہے اور فیصلے وفاق کر رہا ہے۔ اس ترمیم کے بعد بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وفاقی حکومتوں نے بالترتیب 2012 اور 2017 میں 2 مرتبہ سینڈک معاہدے میں غیر آئینی طور پر توسیع کی تھی۔ بقول ثناء اللہ بلوچ، ایک طرف یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جبکہ دوسری طرف صوبائی حکومتوں اور بیوروکریسی کی غیر سنجیدگی کو بھی دکھاتا ہے۔ قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری جان محمد ملیدی نے بھی سینڈک کے معاہدے کو بلوچستان کے معاملات میں مداخلت اور 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بقول جان محمد، موجودہ اقدام کو ماورائے آئین اقدام کہہ لیں بھی تو بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سینڈک معاہدے کے حوالے سے کوئی آئینی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا بلکہ وفاق نے صوبے کے معاملے میں مداخلت کر کے معاہدہ کیا۔ جان بلیدی کا کہنا تھا کہ ہم نے ریکارڈنگ پر بھی سخت موقف اپنایا اور ہم وفاق کی سطح پر ہونے والے معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے دور میں 2013 میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی حکومت تھی تو یہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ وفاق نے اسی طرح توسیع کے لیے کہا لیکن ہماری حکومت نے اس پر شدید احتجاج کیا جس کی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پھر لیگی وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظاہری کے دور میں بھی معاہدے میں توسیع کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس حوالے سے تنظیم کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں سینڈک معاہدے کے حوالے سے لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی سطح پر بھی اٹھایا جائے گا۔ سینڈک کے معاہدے کو ماہرین بھی آئین اور 18ویں ترمیم سے متصادم قرار دیتے ہیں۔ ممتاز قانون دان امان اللہ کنرانی ایڈوکیٹ کے مطابق آئین کی شق نمبر 172 میں لکھا ہے کہ جو بھی وسائل زمین کے اندر ہیں وہ وفاق کے ہیں اور جو زمین کے اوپر ہیں وہ صوبوں کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی وفاقی حکومت یہ معاہدہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صوبے کا اختیار ہے کہ وہ معاہدہ کرے اور پرانے معاہدوں کو توسیع دے۔ امان اللہ کنرانی نے کہا کہ اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔